بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے شؤونات کے بارے میں تھی، قرآن مجید کی شناخت کے بیان میں ہے، قرآن مجید سے مربوط مختلف موضوعات کے بارے میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی مختلف خصوصیات اور صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن موعظہ ہے۔ پروردگار عالم نے جو اس کلام کو نازل فرمایا ہے، یہ کلام بشریت کے لیے موعظے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خداوند منان سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، پوری بشریت کے لیے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس ایک موعظہ آیا ہے، ایک نصیحت آئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی بیانات ہیں، جس انداز میں بھی بیانات ہیں، وہ سارے کے سارے موعظہ ہیں، نصیحت ہے۔ چاہے ظاہر میں وہ گزشتہ انبیاء کے قصے ہوں یا کسی اور شخصیت کا قصہ ہو، ظاہر میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی قصے کے اندر آپ کو اور ہمیں موعظہ اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید ان مواعظ حسنہ سے پر ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت، جس آیت پر آپ ہاتھ رکھیں وہ آیت ہمارے لیے موعظہ اور نصیحت ہے۔ من جملہ ان نصائح میں سے ایک جملہ کی جس کی جانب میں چاہوں گا کہ اشارہ کروں، یہ سورہ قصص کے اندر ہے۔ پروردگار عالم حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی زبان سے نقل فرماتے ہیں، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ کے جملات اس وقت کے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکل چکے تھے، مدین میں داخل ہوئے، اور مدین میں کوئی بندہ جان پہچان والا نہیں تھا۔ آئے اور آ کر ایک جگہ پر بیٹھے، بہت بڑا راستہ طے کر کے آئے تھے، سفر طے کر کے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ مصر سے نکلے بھی اچانک تھے، کوئی سفر کی آمادگی بھی نہیں تھی۔ سفر کی اتنی تکلیفوں کے بعد جب حضرت موسیٰ مدین میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھے کہ وہ مشہور قصہ آپ نے سنا بھی ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، وہاں پر مختلف لوگ اپنے مویشی لے کر آئے ہیں، وہ ان کو پانی پلاتے ہیں کہ ایسے میں حضرت موسیٰ کی نگاہ دو بچیوں پر پڑتی ہے، جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، ان پر نگاہ پڑتی ہے، اور وہ اپنے مویشی ایک کونے میں لے کر کھڑی ہوئی ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ وہاں سے اٹھتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟
آپ کا کیا کام ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں، اور ہمارا ایک باپ ہے، بوڑھا ہے جو باہر نہیں نکل پاتا، لہذا ہم انتظار کرتی ہیں کہ جب تک یہ فارغ ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنے مویشیوں کو لے کر آئیں اور ان کو پانی پلائیں۔ کہ حضرت موسیٰ وہاں پر ان کے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کہ یہ بھی عجیب ہے، ہماری آج کی دنیاوی زندگی کو اگر مقایسہ کریں اس عمل کے ساتھ تو آپ کو عجیب لگے گا۔ آج کل کی ہماری دنیا نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے جو جس کا مسئلہ ہے وہ خود جانے، بھئی میرا کیا جاتا ہے، خود جانے۔ لیکن حضرت موسیٰ جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو بے طرف نہیں رکھتے، بلکہ آتے ہیں اور ان کی کمک کرتے ہیں۔ اب یہ اندازہ آپ لگائیے گا کہ حضرت موسیٰ خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ان کی مدد کرنے کے بعد خود چلے جاتے ہیں اور کسی سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی اس جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر یہ جملات حضرت موسیٰ کے ہیں جو قرآن مجید نقل کرتا ہے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یعنی ظاہری طور پر یہاں پر حضرت موسیٰ کو کیا چاہیے؟ یہاں پر حضرت موسیٰ بھوکے ہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، غذا چاہیے، لیکن سوال کرنے کا انداز دیکھیں۔ خدا کی بارگاہ میں فوراً یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے غذا چاہیے، نہ، خوبصورت ترین طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتے اور ربی لما انزلت الی من خیر فقیرون۔ خدایا جو تو اپنی بارگاہ کی جانب سے میری طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ روایات میں بھی آیا ہے اور علماء اور بزرگان بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں کچھ آپ کو مانگنا ہو تو خوبصورت طریقے سے مانگے، مانگنے کا انداز دیکھیں، معین نہیں کرتے کہ خدایا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، نہ نہ نہ، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خوبصورت ترین طریقے سے حضرت موسیٰ نے مانگا، لیکن خداوند منان نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے عطا کیا۔ یہ عجیب ہے، آپ کو مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ خدا کے لیے تعیین تکلیف نہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جب بھی ہم خدا سے کوئی چیز مانگتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم خدا کے لیے مسئولیت معین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدایا مجھے یہ چاہیے، خدایا مجھے یہ چاہیے، تمہیں یہ دینا چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ نہ نہ عزیز مان، خدا سے مانگو، واقعاً خدا سے مانگنا چاہیے، لیکن خوبصورت طریقے سے مانگے، پھر خداوند متعال پر چھوڑ دیں۔ وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ جواد بھی ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ دینا چاہتا بھی ہے، بس تمہیں اور ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے خوبصورت طریقے سے مانگا، لیکن خداوند متعال نے کیسے دیا؟ حضرت موسیٰ کو فقط غذا چاہیے تھی، لیکن خدا کو یہ انداز اتنا پسند آیا، حضرت موسیٰ نے غذا چاہی، لیکن خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی غذا کا انتظام بھی کیا، رہنے کا انتظام بھی کیا۔ یعنی اس کے بعد تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت شعیب کی بیٹیاں آتی ہیں حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے کہ ہمارا بابا آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ بندہ جو فقط غذا چاہ رہا تھا، خدا نے نہ فقط اس وقت اس کو غذا دی، بلکہ ہمیشہ کے لیے جب تک وہ زندہ تھے اس کے لیے انتظام کر لیا، رہنے کا انتظام کر لیا۔ نہ فقط ظاہری طور پر غذا، بلکہ ایک ولی خدا، ایک نبی خدا اس کی صحبت بھی نصیب کی۔ یہ معمولی سا سوال، کتنا سادہ سا سوال تھا، رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خوبصورت طریقے سے مانگا، خدا نے رہنے کا انتظام کیا، نہ فقط رہنے کا انتظام کیا بلکہ اس کی ہمسر کا بھی انتظام کیا۔
8 سالوں تک 10 سالوں تک ایک ولی خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو عزیز من، قرآن مجید موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ جو ایک آیت ہے، اگر اس ایک آیت پر بھی ہم لوگ توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال کتنی عظیم نصیحت ہمارے حوالے کرتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں بھی بہرحال کسی مناسبت سے ہم کبھی گفتگو کریں گے۔ ہم لوگ یہ جو تصور کرتے ہیں کہ دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کأنہ خدا کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں دے، ایسے نہیں ہے میری جان۔ دعا کا تصور یہ نہیں ہے۔ خداوند متعال کی جانب سے فیض جاری ہے۔ دعا کا کچھ اور مفہوم ہے کہ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پس یہ قرآن مجید موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ اس موعظے اور نصیحت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔